ہم اپنے ساتھ ان نوجوانوں کو اپنی طاقت نہیں بنا سکے پریس کلبوں کے اندر، اور آج بھی معذرت کے ساتھ جعلی رکنیت جو ہے ہم نے پریس کلبوں میں بھی دے رکھی ہے، اور آج تک جو ہے میں اپنی بات کر لوں بچہ فورم نہیں ہے یہ بالکل 10 دفعہ آپ کی ضمانت ضبط ہوئی ہے میری بات سنیں آپ اب 10 دفعہ ضمانت ضبط ہوئی ہے اور آپ بار بار پریس کلب کا نام پہ آئیں بات کریں آگے پریس کلب آپ پی ایف سی جے کے لیڈر ہیں، آپ پریس کلب کے لیڈر نہیں الیکشن لڑے ہیں آ کے آپ پریس کلب کے لیڈر نہیں، آپ پی ایف سی جے کے لیڈر ہیں، آپ ایک پریس کلب کا ٹھیکہ لے کے بیٹھ گئے، چھوڑے اس بات نمائندہ ہوں میں بٹ سر ایک سیکنڈ پوزیشن میں بات کریں بٹ سر میری بات سن لیں، آپ پورے پاکستان کے لیڈر ہیں، آپ ایک پریس کلب کے لیڈر نہیں ہے، پورے پاکستان کے لیڈر ہیں، تحمل سے صبر سے بات سن لیں، کوئی بات بالکل اپنی بات کر رہا ہوں، اور چونکہ ہماری یہ کمزوریاں ہیں، خامیاں ہیں، ہم ناکامی سے دوچار ہیں، اور آج میڈیا کے جو حال ہے اس کے ذمہ دار یہ قائدین ہیں میڈیا کے۔ آج ان ساروں سے پوچھ لیں جو جرنلسٹ یہاں پہ بیٹھے ہیں، جو میں نے باتیں کی اس میں ایک بات بھی غلط ہو، کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہم ابھی سروے کروانے نہیں ہے، یہ بالکل ویسے ہی مارشاء اللہ ہے جیسے جنرل ضیاء الحق کے دور میں مارشاء اللہ لگا، اس میں صحافیوں نے بھی بڑھ چڑھ کر اس کی مزاحمت کی، اس کے لیے قربانیاں دی، اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ میڈیا اس کا ایک طبقہ جو ہے وہ نشانے پہ ہے اور دوسرا طبقہ کھانے پہ ہے، اور جو طبقہ نشانے پہ ہے کھانے والا طبقہ اس کو مختلف ناموں سے پکار رہا ہے۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی یہ ہوا، کیونکہ افضل بٹ صاحب بھی بڑے پرانے صحافی ہیں اور صحافیوں کے لیڈر ہیں، اور یہ جتنا بھی پاکستان کی جمہوریت کا سفر ہے اس میں افضل بٹ صاحب جو ہیں اس کے یعنی شاہد بھی رہے ہیں اور اس کے اہم کردار بھی رہے ہیں، اور جتنا کریڈٹ یا ڈس کریڈٹ ہم سیاسی قیادت کو دے سکتے ہیں، میرے خیال میں ہمارا حق ہے کہ ہم اپنی میڈیا کی قیادت کو بھی اتنا ہی کریڈٹ اور ڈس کریڈٹ دیں کہ جن حالات میں آج ہم پہنچ چکے ہیں۔ تو ضیاء الحق کے دور کی بات ہو رہی تھی تو اس وقت ایک کھانے والا جو طبقہ تھا وہ نشانے پہ آئے طبقے کو مختلف نام دیتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ کمیونسٹ ہیں، یہ کافر ہیں، یہ بھارتی ایجنٹ ہیں، یہ روسی ایجنٹ ہیں، اور آج بھی اگر ہم اپنے میڈیا پہ نظر گھمائیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ صحافی آج بھی بات کر رہے ہیں کہ صحافیوں کی یہ ایتھکس ہوتے ہیں، صحافیوں کے یہ اصول ہوتے ہیں، یہ صحافت ہے، یہ نہیں ہے، یہ یوتھیا ہیں، یہ پٹواری ہیں، مختلف ناموں سے یاد کیا جا رہا ہے، اور بڑے بڑے اینکرز اور صحافی حضرات اپنے پروگراموں میں بیٹھ کے جو موازنہ کرتے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کو بٹھا کے، تو وہ یہ تاثر دے رہے ہوتے ہیں کہ جیسے یہ جو چپکلش ہے، یہ جو ایک کشمکش ہے، یہ سیاسی جماعتوں کے بیچ میں ہے، اور ہم لوگ اس ایک بیانیے کا حصہ بن رہے ہیں جس میں یہ اعلانیہ مارشاء اللہ کی جو حکومت ہے یہ پوری دنیا کو یہ تاثر دے رہی ہے کہ شاید یہاں پہ یہ جو اختلافات ہیں، یہ جو چپکلش ہے، یہ جو ایک بحران ہے، یہ سیاسی جماعتوں کے بیچ میں ہے، ایسا نہیں ہے، اور یہ سب ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اور بلکہ یہ وہ سیاسی جماعتیں بھی جانتی ہیں جو اس وقت حکومت میں ہیں۔ تو اس تاثر کو بنانے میں ہمارا میڈیا جو ہے وہ بھرپور انداز سے استعمال ہو رہا ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ کاروبار معمول کے مطابق چل رہا ہے، گلشن کا کاروبار چل رہا ہے، اور اس کے سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس ماشاء اللہ جیسے ماحول کے اندر بھی ہماری صحافتی تنظیمیں، ہماری صحافتی قیادت وہ یہ تاثر دے رہی ہے کہ میڈیا کے اوپر پابندیاں تو ضرور ہیں، بحران بھی ضرور ہے، مگر حالات اتنے خراب نہیں کہ میڈیا قلم چھوڑ ہڑتال کرے، حالات اتنے خراب نہیں کہ میڈیا اپنے بازوں پہ کالی پٹیاں باندھ کے پروگرام کریں، حالات اتنے خراب نہیں کہ صحافی ان جھوٹ بولنے والے بے بس اور بزدل حکمران سیاستدانوں کی پریس کانفرنسوں کا بائیکاٹ کریں، حالات اتنے خراب نہیں کہ یہ میڈیا چاہے ٹیلی ویژن کے ورکر ہیں چاہے اخبارات کے ورکر ہیں،
ان کے لیے پارلیمنٹ کے سامنے لگاتار دھرنا دے. حالات اتنے خراب نہیں کہ یہ میڈیا جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر کم از کم ہمارے جو قائدین ہیں وہ آواز اٹھائیں, کوئی بیان جاری کریں. حالات اتنے خراب نہیں کہ ہمارے صحافتی قائدین اور تنظیمیں جو ہیں وہ ابھی بھی بیرون ملک دوروں سے انکار کریں. حالات اتنے خراب نہیں ہیں کہ جو بڑی صحافتی تنظیمیں ہیں بشمول پی ایف یو جے, ہمارے پریس کلب جو ہیں وہ اعلان کریں کہ یہ جو حکومتی سیاستدان ہیں, وزرائے ہیں, اطلاعات ہیں, ان لوگوں کی پریس کلب میں داخلہ بند کرنا چاہیے. حالات اتنے خراب نہیں. ابھی بھی یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ حالات اتنے خراب نہیں ہیں کہ ہم لوگ حکومت سے پریس کلب کے لیے یا اپنی یونینز کے لیے فنڈ مانگنے نہ جائیں اور فنڈ مانگے نہ اور وصول نہ کریں. تو میرا یہ خیال ہے کہ میں تو بطور صحافی اپنے گریبان میں جھانکنے کی کوشش کروں گا, اپنی کمیونٹی کے اوپر بات کروں گا. ہم کیا سیاستدانوں کو لیکچر دے رہے ہیں کہ پہلے بھی سیاستدانوں نے دھوکہ کیا, پہلے بھی خواب دکھائے گئے, پہلے بھی بڑے وعدے کیے گئے, کبھی ایک آ جاتی ہے کبھی دوسری پارٹی آ جاتی ہے. ہمیں پارٹیوں سے کیا لینا دینا؟ کیا ہماری ڈگریاں جعلی ہیں کہ ہم نے کوئی ساری عمر جھک ماری ہے کالجز اور یونیورسٹیوں میں کہ ہمارا اپنا کوئی نظریہ یا اپنی کوئی کاز ہی نہیں ہے؟ میرے جیسا بندہ بیٹھ کے ہم بیرسٹر گور کو بھی تنقید کر لیں گے, سلمان راجہ پہ بھی کر لیں گے, محمود اچکزئی سے بھی کر لیں گے کہ جی آپ نے تو یہ وعدے کیے تھے. ٹھیک ہے آپ نے وعدے کیے تھے, لیکن میرا اپنا کوئی نظریہ نہیں ہے کہ میں ان کے وعدوں کے پیچھے چلوں گا. ایک حکومت آئے گی تو اس سے بھی فنڈ پکڑیں گے, دوسری حکومت آئے گی تو اس سے بھی فنڈ پکڑیں گے. صحافیوں کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے, 2-4 نعرے مار لیے پارلیمنٹ کے سامنے, پریس گیلری سے واک آؤٹ کرا لیا, تصویریں بنا لی, پریس ریلیز جاری کر لی. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور آج بھی سوشل میڈیا کے اوپر اگر دیکھیں ہم تو ہماری تنظیمیں, ہمارے جو قائدین ہیں وہ واضح پوزیشن نہیں لے پا رہے ان تمام مظالم کے حوالے سے کہ جو اس وقت میڈیا کے ساتھ روا رکھے گئے ہیں. آج بھی ہم اپنے پلاٹوں کے لیے, اپنی اسکیموں کے لیے منظوریاں لینے کے لیے ملاقاتیں کرتے ہیں. وزراء کو پریس کلبوں میں بلا کے ہم پھول کی پتیاں نچھاور کرتے ہیں اور بات ہم کرتے ہیں کہ پہلے یہ وعدہ کیا گیا تھا ووٹ کو عزت دینے کا, اور پھر ہم بات کرتے ہیں کہ قانون کی بالادستی کی بات کی گئی تھی. مطلب ہم اپنے طرف تو ہمیں دیکھنا چاہیے نا کہ ہم ساری عمر سیاستدانوں کو یہ سوال جواب کر کے اور انہی کو جو ہے انہی کا احتساب کر کے ہم اپنی جسٹیفیکیشن دیتے رہیں گے کہ ہم جو نہیں کر پا رہے بطور صحافی, کیا کچھ نہیں کیا. آج وہ ناصر زیدی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, زندگی دے, وہ آج واحد نشانی ہے جنرل ضیاء الحق کے دور میں جو صحافیوں نے قربانیاں دی ہیں, وہ واحد نشانی ہے. ان کو کوڑے پڑے, لاٹھیاں پڑی, ٹارچر ہوا, ٹیئر گیس ہوئے, وہ سب کچھ ہوتا رہا, اور ان کو کیا کہا گیا؟ ان کو جیالہ صحافی کا نام دیا گیا. اور آج ایگزیکٹلی اس مارشل لا کے دور میں ایک بار پھر صحافیوں کو اسی طرح کے نام دیے جا رہے ہیں, پٹواری صحافی, تو یوتھیا صحافی, اور کیا نہ کیا نہیں کہا جا رہا. میرا یہ رائے ہے بطور صحافی کہ اس مارشل لا کے دور میں ہمیں ایگزیکٹلی وہی مزاحمت کی تحریک چلانی چاہیے جو جنرل ضیاء الحق کے دور میں چلی تھی, جو جنرل مشرف کے دور میں چلی تھی, اور بلکہ اس سے بھی پہلے جائیں تو فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور میں چلی تھی. ہم میڈیا والوں کو, اور خاص طور پہ اب جبکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, ڈیجیٹل دور ہے, تو ہر شخص میں سمجھتا ہوں ہر شہری جو ہے وہ صحافی ہیں. یہ صحافیوں کی یا صحافت کے پیشے پہ جو چند لوگوں کی اجارہ داری تھی یہ ختم ہو چکی ہے. ایون کہ ہماری جو صحافت کی ڈگریاں ہیں, میں سمجھتا ہوں اب ان ڈگریوں کی بھی وہ اہمیت نہیں رہی, کیونکہ ہر شخص, ہر شہری جو دیکھتا ہے, بولتا ہے, سنتا ہے, محسوس کرتا ہے وہ صحافی ہے, اور اس کے پاس ایک موبائل فون ہے جس پہ کیمرہ ہے اور ویڈیو بنا سکتا ہے. وہ ہر وہ شخص شہری ہے. تو ہمیں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور ہم لوگ بطور میڈیا ہم اتنے آبسلیٹ ہو چکے ہیں, اتنے دقیانوس ہو چکے ہیں کہ آج تک ہمارے پریس کلبوں میں یہ چیز واضح نہیں ہے کہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے, جو یوٹیوب چینل ہیں, ان کا کیا سٹیٹس ہے. ہم لوگ آج تک اپنے آپ کو بدل نہیں سکے وقت کے ساتھ ساتھ. ہم اپنے ساتھ ان نوجوانوں کو اپنی طاقت نہیں بنا سکے پریس کلبوں کے اندر, اور آج بھی معذرت کے ساتھ جعلی
रुकनीयत जो है हमने प्रेस क्लबों में भी दे रखी है। मतीउल्लाह और जान आज साहब, तक जो है मैं अपनी सुनिए, बात ये कर लूं, प्रेस क्लब का फोरम नहीं है। ये बिल्कुल 10 दफा आपकी जमानत जब्त हुई है इस मेरी प्रेस बात क्लब के सुने। इलेक्शन में। आप अब 10 दफा जमानत जब्त हुई है और आप बार बार प्रेस क्लब के नाम पे आए, बात करें आगे प्रेस क्लब। साहब आप पीएफसीजे के लीडर हैं, आप प्रेस क्लब के लीडर नहीं हैं। इलेक्शन लड़े हैं आके, आप प्रेस क्लब के लीडर नहीं, आप पीएफसीजे के लीडर हैं। आप एक प्रेस क्लब का ठेका लेके बैठ गए, छोड़े इस बात को। नुमाइंदा हूं मैं। बट सर एक सेकंड पोजीशन में बात करें, बट सर मेरी बात सुन लें। आप पूरे पाकिस्तान के लीडर हैं, उठाए जा रहे हैं। आप एक प्रेस क्लब के लीडर नहीं है, पूरे पाकिस्तान के लीडर है। तहम्मुल से सब्र से बात सुन लें, कोई बात कंटिन्यू करें। बात करें जिस मैं बिल्कुल अपनी बात कर रहा हूँ, और जो कि हमारी ये कमजोरियां हैं, खामियां हैं, हम नाकामी से दो चार हैं, और आज मीडिया के जो हाल है इसके जिम्मेदार ये कायदीन है मीडिया के। आज इन सारों से पूछ ले जो जर्नलिस्ट यहाँ पे बैठे हैं, जो मैंने बातें की उसमें एक बात भी गलत हो। कैसी बात कर रहे हैं? हम अभी सर्वे करवाने नहीं है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि जो मीडिया, जो सहाफी है, जो मुआशरे की आंख और कान होता है, अगर आंख और कान का ये हाल है तो हम बाकी किसी से क्या गिला करेंगे? तो मैं तो सिर्फ अपने बारे में बात करूंगा, मैं किसी सियासतदान से को नहीं जानता। हमारा काम हम सियासतदानों से सवाल करें, वो मैं हर दौर में करता रहा हूं, ये बात नहीं है। लेकिन अब वक्त आ गया कि हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए, नई नस्ल को क़यादत देनी चाहिए मीडिया की। एक सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारी जो कौमी क़यादत है वो प्रेस क्लबों की सियासत के अंदर फंस चुकी है, और छोटे छोटे ग्रुप बंदी करके वो अपनी सियासत चमकाती है। ये नई नस्ल जो आई है, नौजवान लोग जो आए, इनके हवाले करनी चाहिए हमें कौमी क़यादत, साथियों की, पीएफसीजे की क़यादत, प्रेस क्लबों की सियासत। भाई इलेक्शन लड़ेंगे तो मिलेगी ना, इलेक्शन लड़े लड़ते हैं वो भी नहीं, बिल्कुल लड़ेंगे। मैं यही कह रहा हूं, तजवीज़ दे रहा हूं, आप परेशान ना हो। मैं सिर्फ तजवीज़ दे रहा हूं, आप परेशान ना हो। पहली बात, और आखिर में मैं बस इस बात पे कंक्लूड करूंगा कि हमें, जैसे मैंने पहले कहा था, स्ट्रगल सबकी मुश्तरका होती है। अगर हम लोग अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा नहीं करेंगे, अपने काम में जिद्दत लेकर नहीं आएंगे, नौजवान लोगों को मौका नहीं देंगे क़यादत संभालने का, तो उस वक्त तक हम एक दूसरे को ही ब्लेम करते रहेंगे, और उस वक्त तक हम जुर्रत और बहादुरी के साथ सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए हुक्मरानों के सामने बात नहीं कर सकेंगे, उनके सामने आंख नहीं मिला सकेंगे उनसे, क्योंकि हम उनसे फ़ायदे भी ले रहे हैं और रस्मी तौर पे एहतजाज भी अपना जारी रखा हुआ है। बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान फॉर योर वैल्यू।